پتی ہو سکتا تھا, اور وہ سارے طریقے جائز بھی ہیں. میں نے صرف اس لیے اختیار نہیں کیے کہ جائز ہونے کے باوجود نامناسب ہیں, علماء کے وقار کے خلاف ہیں. تو اتنا بڑا ظرف ہم لوگ لے کے ٹوٹا پھوٹا, یعنی ہمارے لحاظ سے تو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے, آپ کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ظرف ہے. تو ایک دم سے کسی پہ اعتراض نہ کر دیا کرو. مجھے بہت مواقع ملے ہیں پیسہ کمانے کے, کروڑوں روپے کمانے کے. میں کسی کمپنی کو نام دے دوں نا اپنا, میرا نام یوز کرو اور میرا شیئر دے دو, میں اس پہ بھی کما سکتا ہوں. مجھے اپنے نام کا منجن بیچنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو پیسوں میں بولو یوز کروں. میری اپنی کمپنی بھی ہے, میں اپنے نام سے بنا سکتا تھا, ایک دم ہٹ ہو جاتی. میں نے کہا نہیں, میرے نام سے کوئی میرا کاروبار بولو نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے یہ نام کمایا دین کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے, لوگوں کو دین کی باتیں سکھا کے. اب میں اس نام پہ بزنس شروع کر دوں, جائز ہے, لیکن مجھے تھوڑا سا غیرت کے خلاف رکھتا ہے یار. میں کیوں یا تو پہلے سے نام ہی بزنس سے اونچا گیا ہوتا ہے نا, جیسے لوگوں کا تو بزنس کے نام اونچا جاتا ہے. نام اونچا گیا, نماز روزے کی ترغیب دے کے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب نام دنیا میں پھیل گیا, اب اس نام کے ہم شہد بیچنا شروع کرتے ہیں, اس نام کے دیسی گھی, اس نام کے جو ہے وہ بکری کا دودھ صحیح ہے, اور یا اس نام کے جو بھی پروڈکٹ خوشبوئیں بیچنا شروع کر دوں, تو اس طرح سے بھی میں کما سکتا ہوں. اور کتنی آفریں آئی ہیں, اور شادیوں کی جہاں بات آتی ہے لوگ فوراً مردانہ قوت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ نہیں آتا. پاکستان میں آپ کو زیرو سے کروڑ پتی بنانے والا جو بزنس ہے وہ مردانہ قوت کی دوائیں ہیں. میں اس سے بھی بہت پیسہ کما سکتا تھا, کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے شادی کا مشورہ لینے کے لیے آتا ہے نا دوسری, تو مجھ سے سائٹ پہ لے جا کے پوچھتا ہے کہ کھانا کیا ہے. اگر میں کہتا میرے پاس ایک معجون ہے حکیم سے, میرے حکیموں سے بھی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے 2 نمبر کون سا, 1 نمبر کون سا, یہ صحیح دوا بناتا ہے, یہ غلط دوا بناتا ہے. ڈاکٹروں سے بھی ہے کون سی دوا جو ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, کون سی واقعی فائدے مند ہے, یہ نالج میرے پاس بہت ہے الحمدللہ. تو میں یہ منجن بیچنا چاہتا, کتنا مالدار بن جاتا کہ یہ اپورچونٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اور اب تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا, اس وقت بھی میں نے یہ کام نہیں کیا, سمجھ رہے ہو, اس وقت بھی میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا تھا, کیونکہ دوسری شادی تو ہم نے بہت پہلے سے کی ہوئی ہے, اور لوگ اتنا غیر مشہور بھی نہیں تھا. میرے بیانہ ہوتے تھے, لوگ آتے تھے. اس وقت حکیموں نے مجھے خالص سلاجیت لا کے دی ہے, خالص سلاجیت کہ بیچو, میں نے نہیں بیچی. بوری بھر کے 1 نمبر سلاجیت. کتنی بکتی ہے یہ, ایک ایک ڈلے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے آئے کہ بھائی یہ آپ بیچو, آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے. میں نے کہا بھائی میری کیا حیثیت رہے گی, مفتی صاحب کا بزنس کیا ہے, سلاجیت بیچتے ہیں. نہیں یار, میں نے کہا ہم خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ, ہمارے والد صاحب خاندانی تھے, باپ خاندانی تھا, ہمارا دادا خاندانی تھا, ہماری ماں خاندانی تھی, ہم مردانہ قوت کی. حالانکہ سلاجیت صرف اس لیے نہیں بکتی, اور بھی چیز کام ہے اس کے, لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہوا ہے, لیبل یہ لگا ہوا ہے نا. اور میں شادیاں بھی کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے اچھا یہی کام ہے ان کا. میں نے کہا یہ نہیں بیچے گا بھائی ہم. حالانکہ ہینڈ تم جو لوگ میرے ماضی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے حالات چل رہے تھے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حالات تھے, غربت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن میں بہت پیسہ کما سکتا تھا. میں نے کہا نا, خاندانی لوگ ہیں, یہ اپنے اوپر لیبل لگانا کہ مردانہ قوت کی چیزیں بیچ رہا ہوں, مردانہ قوت کی دوائیں بیچ رہا ہوں, یہ نہیں اچھا لگتا بھائی. تو کچھ چیزیں جائز, مردانہ قوت کی کوئی دوائیں اگر حکیم یا ڈاکٹر بیچتا ہے تو حرام ہے حلال ہے, بولو نا, حلال ہے, بالکل جائز ہے, کیونکہ یہ بیماری بھی لوگوں میں ہے نا. اگر وہ دوائیں نہیں بکیں گی تو نقصان ہوگا, گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے کہا یہ کام ہم نہیں کرے گا, سمجھتے ہو, فری میں بانٹ دی. یا پورا بورا ایک حکیم کو بہت سستے داموں میں نے پکڑا دیا. میں نے کہا جان چھڑانے کے لیے, حالانکہ چیک کروائی تھی, اور ابھی بھی کر سکتا ہوں یہ کام. ہمارے شاگرد گلگت میں, بلتستان اور ہر جگہ ہے, ہماری جو پہنچ ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ہے جہاں آپ کی پہنچ نہیں ہے. لیکن میں نہیں کرتا یہ کام. کیوں نہیں کرتا؟ اور طلبہ سے بھی میں کہتا ہوں, دینی مدارس کے جو میرے شاگرد ہیں, کہتا ہوں دیکھو جب تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو, وقار کے ساتھ دولت آ جائے ٹھیک ہے, اپنے وقار پہ کبھی سمجھوتا مت کرنا. دین کا علم ایک بہت عظیم چیز ہے, ایسا نہ کوئی انگلی اٹھائے بولے یہ کیا, یہ سلادیت بیچتا ہے, یہ معجون بیچتا ہے, یہ فلانا بیچتا ہے. جائز وہ بھی ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی دولت اور یہ مفت, ہم بہت کما سکتے تھے, اب بھی کما سکتے ہیں. ہم نے کمپنی, اپنے آپ کو, کسی کو پتا ہماری کمپنی کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا, تبھی تو چل نہیں رہی.
چل رہی ہے لیکن ہلکی چل رہی ہے. تو وقار عزت کے ساتھ. تو اور پھر وقار کا بھی ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہے. ہمارا ایک شاگرد تھا, ایک دن میں نے کہا یار تم کیا کرتے کیا ہو, دین کا علم حاصل کر رہے ہو, کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا میں مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں, بڑی مہنگے بیچتا ہوں, اور میرے پاس آتے ہیں لوگ اور بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. اس کو میں نے اتنی سنائی, میں نے کہا یا تو دین کا علم چھوڑ دو, یہی کام کرو, یہ کام کرو, پھر کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یا پھر دین کا علم حاصل کرنا ہے بزنس کرو, لیکن یہ بزنس علماء پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹوں. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہر فیلڈ میں کام کا مطلب مختلف ہوتا ہے نا. تو اب آپ کی نظر میں ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس کی قدر یقیناً آپ کے دل میں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے کام کا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کام کے آدمی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کام کا آدمی ہے, تو پھر وہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا علم صحیح ہو, کیونکہ عمل کی بنیاد علم پر ہے. آپ کے پاس علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو آگے عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم یہ ہے کہ فجر میں 3 رکعتیں فرض ہیں, اس کا مسئلہ یہ معلوم ہے, غلط مسئلہ ہے اس کے 3 رکعتیں فرض ہیں, تو اس کا عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ 100% غلط ہوگا. اس کی نماز واجب الادا ہوگی, ساری زندگی غلط نمازیں پڑھتا رہے گا وہ. اگر کسی کے پاس یہ علم ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے بھی جھکا جا سکتا ہے, یا علی مدد بھی کہا جا سکتا ہے, یا غوث آدم مدد بھی, جیسے کہ جاہل پیروں نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں, پیروں سے مانگنا اور نبی سے دعائیں مانگنا, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ دعائیں چل رہی ہیں نا مسجدوں میں, اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت پہ رحم کھائیے, آپ ہماری حالت, یہ تو شرک خال. آپ یہاں سے بیٹھ کے نبی کو پکار رہے ہیں. جب علم ہی غلط ہے تو آگے عمل اس علم کی بیس پہ جو ہو رہا ہے وہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں قدر کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کام کے ہوتے ہیں مگر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ